حضرت علی علیہ السلام کے باوفا دوست میثم تمار کہتے ہیں، میں اپنے آقا و مولا کی خدمت میں حاضر تھا، جبکہ وہاں پر بہت سے لوگ بھی حضرت کے ارد گرد موجود تھے۔ اچانک ایک لمبا تڑنگا شخص سلام کیے بغیر وارد ہوا، جس نے خاکی رنگ کی قبا پہنی ہوئی تھی اور زرد رنگ کا عمامہ سر پر رکھا ہوا تھا، جبکہ دو برہنہ تلواروں سے مسلح تھا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے گردنیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا شروع کیا، لیکن علی علیہ السلام نے اسے دیکھنے کے لیے سر بلند نہیں کیا۔ جب تمام لوگ سکون و آرام سے بیٹھ گئے تو اس شخص نے شمشیر برندہ کی مانند زبان کھولی اور کہا، آپ میں سے وہ کون ہے جو شجاعت کے لیے منتخب ہو چکا ہے، جس نے فضل و کمال کا تاج سر پر رکھا ہوا ہے اور کائنات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے؟ آپ میں سے کون ہے جو حرم خدا میں متولد ہوا اور بہترین اخلاق و صفات کا مالک ہے؟ آپ میں سے وہ کون ہے جس کے سر پر بال کم ہیں، جو جنگجو پہلوان، دشمنوں کے لیے زمین تنگ کرنے والا اور قصاص لینے والا ہے؟ آپ میں سے وہ کون ہے جو خاندان ابو طالب کا چشم و چراغ ہے؟ آپ میں سے کون ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر موڑ پر مدد فرمائی اور ان کی حکومت و سلطنت کو محکم اور ان کی شان و عطرت کو بلند و بالا کیا ہے؟ جناب میثم تمار کہتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے سعد بن فضل بن ربیع بن مدرکہ بن طیب بن اشعث بن ابی سما بن احبل بن فزارہ۔ اس نے کہا، لبیک یا علی۔ آپ نے فرمایا، آپ جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو، کیونکہ میں ختم نہ ہونے والا خزانہ ہوں۔ میں اچھائی اور نیکی کے ساتھ موصوف ہوں۔ میں وہ ہوں جس کی وجہ سے سرسبز زمین قائم ہے اور میرے حکم سے بارش برستی ہے۔ میں وہ ہوں جس کی توصیف ہر کتاب میں بیان کی گئی ہے۔ میں طور و اسباب ہوں، میں کاف اور قرآن مجید ہوں۔ میں ایک نبا یعنی عظیم خبر ہوں، میں سیدھا راستہ ہوں، میں صاحب کمال ہوں۔ میں ہوں شکار کی تلاش میں سرور بزرگوار میں ہوں، بہادر اور جنگجو میں ہوں، صابر میں ہوں، حفاظت کرنے والا میں ہوں، بلند مرتبے کا مالک میں ہوں۔ میرے فضل کی وجہ سے ہر کتاب گویا ہے اور میرے علم کی وجہ سے تمام صاحب عقل و خرد لوگ گواہی دیتے ہیں۔ میں علی ہوں، رسول خدا کا بھائی ہوں، ان کی بیٹی کا شوہر ہوں اور ان کے بچوں کا باپ ہوں۔ اس دوران اس عرب نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ زمین پر مردوں کو زندہ کرتے اور زندہ کو مارتے ہیں، لوگوں کو فقیر، غنی اور ان کی حاجت روائی فرماتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی مشکل بیان کرو۔ اس نے کہا، میں قبیلہ عقیمہ کے 60,000 افراد کا نمائندہ ہوں۔ کچھ عرصہ قبل ایک شخص مر گیا تھا، اب لوگ اس کی موت کے سبب کے بارے میں اختلاف کا شکار ہیں۔ ان لوگوں نے اس کا جسد میرے ہمراہ بھیجا ہے، جو اس وقت مسجد کے دروازے پر ہے۔ اگر آپ اس کو زندہ کر دیں گے تو ہم سمجھ لیں گے کہ آپ اپنے دعوی میں سچا ہونے کے علاوہ شریف و نجیب بھی ہیں۔ اس پر یقین کر لیں گے کہ آپ زمین پر حجت خدا ہیں، اور اگر آپ زندہ نہ کر سکے تو میں اسے قبیلے کی طرف واپس لے جاؤں گا اور یہ سمجھوں گا کہ آپ اپنے وعدے میں سچے نہیں اور اس چیز کا دعویٰ کرتے ہو جسے انجام نہیں دے سکتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنا رخ انور میثم تمار کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور کوفہ کی گلی و کوچوں میں بآواز بلند ندا کرو۔ جو کوئی بھی اس فضیلت و برتری کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے علی برادر رسول اور شوہر بطول کو عطا کی ہے، تو کل نجف کے صحرا میں چلا آئے۔ جس وقت جناب میثم اپنی ڈیوٹی انجام دے کر واپس آئے تو علی علیہ السلام نے ان سے کہا، اس عرب کو اپنا مہمان بنائیں۔ میثم تمار کہتے ہیں، میں نے اسے اس تابوت کے ہمراہ جو اس کے ساتھ تھا اپنے گھر لے گیا اور اس کی خدمت و مدارت کی۔ اگلے روز صبح جب علی علیہ السلام نماز صبح پڑھ کر صحرائے نجف کی طرف روانہ ہوئے تو میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ کوفہ میں نیک و بد کوئی بھی باقی نہیں رہا، تمام کے تمام صحرائے نجف کی طرف چلے آئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جعفر، اس عرب کو اس میت کے ہمراہ لے آؤ جو اس کے ساتھ ہے۔ جناب میثم کہتے ہیں، میں نے آن حضرت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دونوں کو صحرائے نجف میں حاضر کر دیا۔ علی علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک لوگوں کی طرف کرتے ہوئے فرمایا،
ہے کوفہ کے رہنے والوں، ہمارے بارے میں وہی کچھ کہو جس چیز کا ہم سے مشاہدہ کرو، اور جو کچھ ہم سے سنو وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس کے بعد فرمایا، اے اعرابی، اپنے اونٹ کو بٹھاؤ اور کچھ دوستوں کی مدد سے اپنے مردہ کو تابوت سے باہر نکالو۔ میثم تمار کہتے ہیں، اس عرب نے تابوت میں سے ایک زرد رنگ کا کپڑا نکال کر کھولا۔ اس کے نیچے سبز رنگ کا کپڑا تھا۔ اسے کھولا تو اس کے نیچے ایک موتیوں کا تھیلا تھا، جس کے درمیان ایک نوجوان تھا۔ برادر رسول جناب علی علیہ السلام اس اعرابی سے پوچھتے ہیں، اس نوجوان کو مرے ہوئے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ اس نے کہا، 41 دن ہو گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا، اس کے مرنے کی کیا وجہ ہے؟ اعرابی نے کہا، اس کا خاندان یہ چاہتا ہے کہ آپ اسے زندہ کریں تاکہ یہ خود بتائے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے، کیونکہ رات کو جب یہ سویا تھا تو صحیح سالم تھا، لیکن جب صبح اسے دیکھا تو اسے ایک کان سے دوسرے کان تک کاٹا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس کے خون کا بدلہ کون لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، اس کے 50 رشتہ داروں نے آپس میں اتحاد کیا ہے کہ اس کے خون کا ضرور بدلہ لیں گے۔ شک و شبہ کو ختم کریں اور اس بات کو آشکار کریں کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے اس کے چچا نے قتل کیا ہے، کیونکہ اس نے اپنی لڑکی کا اس کے ساتھ نکاح کیا اور اس جوان نے اسے طلاق دے دی جبکہ کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کے چچا نے حسد و کینہ کی وجہ سے اسے قتل کر دیا ہے۔ اعرابی نے کہا، آپ کی یہ بات ہمارے لیے قانع کنندہ نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان خود گواہی دے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے، تاکہ ان کے درمیان میں سے فتنہ و فساد کی آگ ٹھنڈی ہو سکے۔ حضرت علی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، خدا کی حمد و ثنا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد فرماتے ہیں، اے کوفہ کے رہنے والوں، سچ بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی گائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک علی برادر رسول سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے مردہ کو 7 دن کے بعد زندہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد مردے کے نزدیک گئے اور فرمایا، بے شک بنی اسرائیل نے گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردہ کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا تھا۔ میں اپنے بدن کا ایک عضو اس میت کو مارتا ہوں، کیونکہ میرے بدن کا عضو خداوند قدوس کے نزدیک گائے کے عضو سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اپنے دائیں پاؤں کے ساتھ اسے ہلاتے ہوئے فرمایا، کھڑے ہو جاؤ کہ علی نے تمہیں اذن خدا کے ساتھ زندہ کر دیا ہے۔ تو نوجوان اٹھ کر تابوت میں کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت اور سورج سے زیادہ رخشندہ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی طرف اپنا چہرہ کر کے کہتا ہے، لبیک لبیک، اے ہڈیوں کو زندگی بخشنے والے، اے لوگوں پر حجت خدا، اے فضل و احسان بے نظیر و بے مثال، اے امیر المومنین، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین، اور اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان، تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، مجھے میرے چچا حریث بن زمعہ بن یقال بن اسم نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس نوجوان سے فرمایا، اپنے خاندان کی طرف چلے جاؤ۔ اس نے کہا، مجھے اپنے رشتہ داروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ دوبارہ مجھے قتل نہ کر دیں، اور شاید آپ اس وقت اس دنیا میں موجود نہ ہوں، بس اس وقت کون مجھے زندہ کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے اعرابی کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، تم اپنے خاندان کی طرف چلے جاؤ۔ اعرابی نے کہا، میں جب تک زندہ ہوں آپ اور اس نوجوان کے ہمراہ رہوں گا۔ وہ دونوں امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس رک گئے۔ بالآخر وہ دونوں جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔ ان پر خدا کی رحمت ہو۔ اہل کوفہ بھی اس حیران کن واقعہ کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے اور آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔